صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا والسلام محمد عليك يا سيدي يا وأصحاب رسول الله وصحابك يا سيدنا رسول الله وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد و ثنا حضور سرور کائنات منبع جود و صفا پیکر لطف و عطا آفتاب ہدا احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار گاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد حج دی تقریب سعید بزم مسعود محفل ذی قدس مجلس ذی شرف اس جامع مسجد دی سالانہ میلاد مصطفیٰ دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے جس دے اندر اساں تساں حاضر شامل موجود اور شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے چل بغرت ہے. قرآن شریف دے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری آخرت اولا تو اچھی ہے. یہ آخرت تو مراد کے وے کہ اولا تو مراد کے وے. ایک ہوندی ہے یسٹرڈے گزری ہوئی کل اور ایک ہوندی ہے ٹو مارو آمن والی کل. ایک گزری ہوئی کل اور ایک آمن والی کل. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی تھوڑی گزری ہوئی کل ہے جیڑی گزر گئی ہے کوئی چنگی ہے کوئی مرتبہ اچھی ہے لیکن خیرون جیڑی تھوڑی آمن والی کل ہے نا کل وہ پہلی کل نالوں بھی چنگی ہے. یہ سوکی وضاحت اس آیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ماحول چنگا کیتا اچھا کیونکہ پہلے جڑا آئی نا ماحول اگر کوئی کہنے نال ہمدردی کرے آنا ہمدردی اس نو بندے آتے ہیں بزدل ڈرپوک بے وقوف کسی کی جرت کو نہیں بہادری کو نہیں جڑا کہنے نال ہمدردی کرے. یعنی ہمدردی دا تصور حضور دے آمن تو پہلے بزدلی نال ہے. حضور آ کے تے لوگاں دے دلاں دے وچ ہمدردی دا جڑا جذبہ اجاگر کیتے اتنا جذبہ پیدا تھیا مسلماناں دے وچ کہ ہن کوئی کتا تے ڈرائیور کول مر پوے تو وہی لازا خان افسوس کریں دے. کتا بچائیں دے ایکسیڈنٹ ہی تھی ویندے اگو کتے. پہلے انسان نال ہمدردی کوئی نہیں کرن لیندا ہن کتا نال تھیندی پئی ہے. پہلے انسان نال کوئی نہیں کر ہن کتا نال تھیندی پئی ہے. ایک بزرگ ہے حضرت زبیر بن عوام دا پوتا وان تھیندے المعارف کتاب اس وچ موجود ہے. وہ جتی نائی پہندا پیر ڈرانا جتی نائی پہندا. اندے کول کہیں پوچھے بھائی تو جتی کیوں نہیں پہندا
اس آگے بھائی جتی میں اس واسطے نہ پہندا ہوئے ایک ڈی میں مسیح تے چیاں تے میری جتی چوی گئی اس تو بعد میں جتی پاونا چھوڑ دی تھوڑے ذہن جیڑی گل آئی بیٹھی ہے یہ تک ورکا نہ ہی پتریچا میرے ذہن چ یہ گل آئی بھائی اس آگے وات پیسہ تے وات چوی ویسی لیکن یہ گل نہیں یہ گل نہیں کیوں آ کہ جدہ بھی میری جتی چوی چیے اس تو بعد میں جتی پاونا چھوڑ دیتی ہے کیوں آ کے چھوڑی ہے کہ اس واسطے حالفہ اللہ یشترے یا نعلن حالفہ میں اس کو بعد حلف اٹھا دیتے ہیں کہ میں اللہ یشترے یا نعلن ولا جتی خرید کے وقت نہ پیسہ بھئی کیوں کہ اس واسطے بھئی وقت میں جتی پاواں کہ وقت میں کوئی بندہ چاہ گھنے کہ میری جتی دی وجہ تو وقت وہ چور بن ونجے اللہ دی بارگاہ دے وچ اس نو سرزنش تھی وے تے تھڈو نہ جتی ہو سی تے نہ چوری تھی سی تے نہ وہ چور بن سی سبحان اللہ ہن دیکھو حلف اللہ یشترے یا نعلن عبارت میں پڑھتا بیٹھا حلف اٹھایا اس نے اللہ یہ کہ لا یشترے یا نہیں خریدے گا نعلن کہ نکرے کوئی جوتا بھی نہ سردیاں دی بند نہ گرمیاں دی کھلی نہ چمڑے دی نہ خصہ نہ بوٹ کوئی چیز بھی نہیں نعلن نکرے کوئی جوتا بھی نہیں خریدوں گا کیوں کہ اس واسطے کہ خف تو خاف یا خاف تو واحد متکلم ہے کہ اس واسطے کہ میں ڈر گیا پہلے لادا کہ ڈر گیا کہ اس واسطے کہ جتی میں پیسہ تے وقت کے جناب چیسی ہور تے او بندہ چور بن کھڑو سی تے میری وجہ تو چور بن ونجے تو بس میرا تو کوئی فائدہ نہیں بس میں تو لوگ کا نقصان بھی ارے گا ہن دے حضور دے آمن تو پہلے دے حالات کے ہیں اور ہن کے ہیں جی تو اس واسطے فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا آمن والا جڑا زمانہ ہے وہ پہلے زمانے نالو اعلیٰ تے افضل اس دے وچ مختلف اقوال ہیں کہ حضور دا جڑا بعد والا زمانہ ہے وہ پہلے زمانے تو اچھا ہو سی پہلے زمانے تو مراد کیے گئی پہلا قول یہ مفسرین لکھا بھائی اولا تے آخرت دے وچ قول لکھ دے پے کہ اولا تھوڑا جڑا اولا زمانہ ہے پہلا زمانہ ہے وہی چنگا ہے لیکن آخرت بعد والا زمانہ بہت چنگا ہے بہت چنگا ہے وہ پہلے زمانے تو مراد کیڑا زمانہ ہے پہلے زمانے تو مراد وہ زمانہ جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تو پہلے دا زمانہ ہے وہ زمانہ ہی تھوڑا چنگا ہے لیکن خیرون جڑا تھوڑا بعد والا زمانہ ہو سی نا بعد والا وہ زمانہ پہلے زمانے نالو بہت چنگا ہو سی اس بعد والے زمانے کو مراد کے لئے ولادت تو بعد والا زمانہ ہن ولادت تو پہلے والا جڑا زمانے ہے اس دے وچ حضور دی پاور حضور دی طاقت حضور دی قوت کتنی آئی پہلے زمانے ولادت تو پہلے کی گل ہے جداں اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے ابراہیم علیہ السلام چھری چلائی تو کوئی چل دی آئی نہیں چلتی تو سن دے رہے ہو اپنے خطباء کول حفاظ کول استاداں کول کہ چھری نہیں چل دی تے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کیتا اس جھاتوں اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے فرشتے کیا کیتا کہ اسماعیل علیہ السلام دی جھاتے دمبا رکھا دے وقت چھری چل کیوں نہیں چل دی اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے اسماعیل علیہ السلام دے گاٹے تے چھری کیوں نہیں چل دی اس واسطے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی پیدائش تھی ہونی آئی نا وہ اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں تھی ہونی آئی سبحان اللہ اسماعیل علیہ السلام دے وچوں حضور دی پیدائش تھی ہونی آئی اسے دی نسل اسماعیل علیہ السلام جا 7 سال دا آئی یہ دی گردن تے چھری چل بنی ہا
یہ شہید تھی ونے ہا، وڈا نہ تھی وے ہا، شادی نہ تھی وے ہا، اگاں اولاد نہ تھی وے ہا، حضور دی ولادت نہ تھی وے بس زمانے دا کے بنے اس واسطے فرمایا کہ حضرت اسماعیل دی پشت صلب اسماعیل دی پشت دے وچ جڑا حضور دا نور آئی نا وہ چھری تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گردن دے وچالے آ ویندا ہی نہ ہی چلن دیندا، چھری نو آدا ہی حضور دا نور تو پرے کر، اجے اس بڑا تھی ونے تے دی نسل تھی ونی ہے کسے دے وچوں میرا ظہور تھی ونے تے تو پہلے ختم کروں ہے، تو پہلے ختم کروں اے حضور دی ولادت کو پہلے دا زمانہ ہی آ کہ حضور کو اتنی طاقت آئی کہ لوگاں دیاں جاناں بچائیں دے رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پہلے دے کہ قرآن کیا دے جڑا تھوڑا پہلے والا زمانہ ہے، جڑا آمن والا زمانہ ہو سی پہلے نالو طاقت ہی زیادہ ہو سی، قوت ہی زیادہ ہو سی، شان ہی زیادہ ہو سی، جیویں جیویں ڈی آندا ویسی شان وددی ویسی۔ اور میں پوچھدا جداں حضور پیدا نان تھے تداں لوکاں دیاں جاناں بچا سکدے ہن تے قرآن آدھے جداں تساں بعد زمانہ ولادت تو بعد لو سی تے تھوڑی پاور ود ویسی، پر ہن ان آکھنا کہ حضور نو کوئی اختیار نہیں، کوئی خبر نہیں، ساڈی کوئی حال حقیقت معلوم نہیں، کتنی کم عقلی ہو سی جداں جمن تو پہلے لوکاں دیاں جاناں بچائندا پیا ہے تے جمن تو بعد لوکاں دے کام کیوں نہیں کر سکتا، مشکل کشائی بھی فرما سکتے، حاجت روائی بھی فرما سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لنگ پار کولوں اروار جو آئے، رنگ پار تے اروار کو لیندا آئے، یہ پار کے ہوندے دریا تو پار تے اروار کے ہوندے جڑا دریا دا اورلا کنارہ جس تے بندہ کھڑا ہے۔ اور پار تو مراد کیے وے، پار تو مراد جمن تو پہلے والے جڑے زمانے ہیں آئے سونا تو انہاں نہیں رنگ لیندا آئے ہیں، جیندی جیندی پشت چ آندا آئے اسے نو رنگ لیندا آئے ہیں تے اروار تو مراد کیے وے جمن تو بعد والا زمانہ، جمن تو بعد والے زمانے تو مراد کیے وے آمنہ دی گود چ آئے ہیں اس نو ہی رنگ لائے، حضرت حلیمہ دی جھگی چاہیں ہیں اس نے رنگ لائے، مکہ شریف دی دھرتی تے آئے ہیں اس نے رنگ لائے۔ یہ لوگ پہلے کیا کریں آئی ذبح کر کے جانور تو اس دا خون کعبے دی دیوار تے ملین دیاں، دیوار تا دیاں ہون سادہ صدقہ قبول تھی ہے، کعبے دی دیوار خون نال رنگی ہوئی آئی کیونکہ اڈے ذبح کریں دیاں وقت خون چاہیں کعبے دی دیوار تے ملے دیاں تو سونا اروار نو بھی تک رنگ لائے، کعبے دی دھرتی تے آئے ہیں اس نے رنگ لائے، مدینے دی دھرتی تے آئے ہیں تو اس نے تو رنگ لایا لیا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، یثرب دمانہ کے میں بیماریوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، لوگ اتھے نائی ویندا اس واسطے جو اتھے بیماریاں اٹھی دیاں، اس خطے تو سیڈ تے تھی کہ ٹپ دے ہن قافلے لشکر انہاں دی راہ دے وچ یسرا باندھا آئی، اور جڑے انہاں دی راہ یسرا باندھا آئی نا تو آدھے اتو نہیں ٹپنا، اس علاقے دے وچ وبائی مرضاں تو لوگ مدینے تو ہٹ کے ٹپدا آئی، یہ تک تو نہ آیا تو جلے تو آئے تو ہن حاجی مٹی چاہیے دے انہیں سبحان اللہ، آدھے کہ انہیں کس دی مٹی ہے، مدینے دی مٹی تے مٹی نہیں آدھے کہ آدھے نے خاک شفا ہے، بھائی جڑی مدینے دے سرزمین تو بیماریاں اٹھی دیاں ان سے مدینے دی سرزمین دی مٹی چاہ کے کیا دیں کہ بھائی یہ کھاؤ چاہتے اللہ تعالیٰ بیماریاں تو شفا عطا فرمائے۔ تو ماں تو ٹھیک آکھا رنگ پار کولوں اروار جو آئے، رنگ پار اروار کو لیندا آئے، ود عظمت گئی ہے اس جھا دی، یہ جھا تے قدم تے کہندا آئے، کہندی خاطر بھا گلزار کی دی، کہنوں چھری تلوں بچ ویندا آئے، وہ ظفر حضور دا نور تہائی جو فرشتہ کو جھک ویندا آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ،
مصطفیٰ یہ ہوں تیرے تک مفہوم ایک تک پہنچ گیا کہ حضور جمن تو پہلے لوکاں دیاں جانا بچائیں ہن تے کنیے بچائیں ہن آکھا جگہ سنا ہے بھئی اسماعیل علیہ السلام دے تے جڑی نائی چھری چلدی اگو کے آمیندا حضور دا نور یا کہ جمن تو پہلے اے پاور رکھے اے طاقت رکھے اے قوت رکھے تے جمن تو بعد یار تو آکھیں کہ حضور نو پتہ ہی کوئی نہیں تڑپے جو امتی اپنے گارے چگر حضور دا امتی تڑپے ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر نہ ہوئے بلکہ خبر بھی ہوں دیئے تو دی کیا جی امداد بھی تے رسائی بھی فرمائے دے دوسرا اللہ اکبر یا رسول اللہ آجار یار یا علی مرحبا مرحبا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہیں موت بھی قبول ہے زندگی رسول ہے یا نبی یا نبی اللہ اکبر یا رسول اللہ آجار یار یا علی تڑپے جو اپنے گھر میں امتی حضور کا ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو اپنے گھر دے وچ حضور دا امتی تڑپے تے حضور نو پتہ نہ ہووے بھائی جڈا حضور جمے کونن تداں پتہ ہو سکدا آئی ہن تا طاقت اگے نالو ودھیاں ہوئیں ہن کیوں نہیں پتہ ہو سکدا سبحان اللہ اے پہلی تفسیر دا خلاصہ تیرے تک پہنچ گیا اے اولا تے آخرت تے بول دا بیٹھا کہ پہلے زمانے تو مراد کیڑا زمانہ ہے تے بعدلے زمانے تو مراد کیڑا زمانہ ہے پہلے زمانے تو مراد جمن تو پہلے والا زمانہ تے بعد والے زمانے تو مراد جمن تو بعد والا زمانہ دوسری تفسیر کی گئی کہ نہیں ایک بے مفسر اپنی رائے پیش کی تھی اسے کہ نہیں اے نہیں کیونکہ مفسرین دی اپنی رائے ہوتی ہے الف لام میم الف تو مراد کے وے کہیں کہ گدا کہیں کہ گدا کہیں کہ اللہ لام تو مراد کے وے جبریل تے میم تو مراد کے وے محمد سبحان اللہ الف اللہ اللہ دا پہلا حرف کیڑا ہے الف تیڈے الف آئی کھڑی ہے سبحان اللہ میم تو مراد محمد دا پہلا حرف کیڑا ہے میم تے یہی تا میم ہے بدمیم تو محمد بن دے تے جبریل دا پہلا حرف کیڑا ہے جیم اتنے کیا آیا کھڑا ہے لام اللہ دا پہلا حرف محمد دا پہلا حرف تے جبریل آخر دا لام ہے تے جبریل دا آخری حرف کیوں ہے کہ عرب دا یہ قانون آئی جدہ وہ خط لکھنا بادشاہاں دے ناماں دا پہلا حرف لکھ دے ہن مخفف دے طور تے تے غلاماں دے ناماں دا آخری حرف لکھ دے ہن کہ اللہ بھی بادشاہیا پہلا حرف لکھا بھی ہے محمد بھی کائنات دا بادشاہ ہے پہلا حرف لکھا بھی ہے تے جبریل حضور دے ہے غلام تے غلامہ دا آخری حرف لکھا ویندا ہے اس واسطے جبریل دا آخری حرف لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تفسیر ہے تو وڑ کے دیکھ تو دے وچ بڑے بڑے نکات آندے ہیں دوجی تفسیر کے وے ترائے تفسیر میں تیرے سامنے رکھنیاں سبحان اللہ دوسری تفسیر کے وے کہ دوسری تفسیر اے وے کہ پہلے زمانے تو مراد ہے حضور دا ماں دے پیٹ آلے 9 مہینے سبحان اللہ او زمانہ ہی اللہ پہ فرمائندہ ہے چنگا ہو سی جڑا تسا 9 مہینے دا عرصہ ماں دے پیٹ گزرے سو شان والا ہو سی چنگے تو مراد مقام والا ہو سی تے بعد والے زمانے تو مراد کیے وے گود جڑی والدہ دی گود والا زمانہ ہے وہ والدہ دی گود والا زمانہ 2 سال دا وہی بہت چنگا ہو سی ہن میں دساں بھئی ماں دے پیٹ دے وچ جوف آمنہ دے وچ بطن مقدس دے وچ جڑے حضور رہن وہ کتنی شان والا زمانہ ہے صرف یہ سوکھیاں گلاں جڑے تیرا ذہن قبول کرے ٹھیک ہے کہ نہیں جی وہ کتنی شان والا زمانہ ہے کہ حضور نے فرمایا خود کہ میں فی جوف امی فی میں جوف پیٹ ماں یا متکلم اپنی میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا
تے اسمعو میں سنتا تھا جیڑی شے سن دے آئے آکے جیڑی اسمان دے ہوتے تقدیر دی قلم چل دی ہے سبحان اللہ او دی آواز سبحان اللہ اے حضور دے کنہ دی پاور آئی کہ اسمان تے جیڑی کے چل دی آئی قلم حضور کے فرمایا کہ میں اس دی آواز ماں دے پیٹ چ پہلے تو میں تھارے کو لے پوچھتا بھئی کوئی اندے کول ہن قلم ہے پنسل قلم ہے کہیں کول تو دیکھو چلاوے اپنی پنسل دی آواز ہوتے اپنے کان سن سکتے نہیں سن سکتے تے حضور آسمان دوتے جڑی قلم پہ چل دی سبحان اللہ اس دی آواز پہ سن دے سبحان اللہ ایک یہ گل تیرے ذہن آ گئی دوئی باقی گل تو ٹھیک ہے ساڈے اپنے کان ساڈی اپنی پنسل دی آواز نہیں سن دے تے اللہ دے نبی دے کان مبارک ماں دے پیٹ دے اندر اسمعو میں سنتا تھا فی جوف امی اپنے ماں کے پیٹ کے جوف کے اندر تقدیر دی قلم دی آواز صوت القلم قلم کی آواز اچھا ایک تو تیرے ذہن گل آ گئی بھی سارے اپنی قلم دی آواز اپنے کان نہیں سن دے تے حضور تقدیر دیا قلماں دی آواز بیٹھے سن دے ہاں دوجی ایک بھائی گل سن لے بھائی جڑی تقدیر دی قلم چل دی ہے وہ کیڑی قلم ہے سبحان اللہ ایک ادا کہ عالم کو پوچھیں وطن دسے سی کھول کے جڑی تقدیر دی قلم چل دی ہے نا وہ اے قلم نہیں سیاہی والی اے شیشے والی اے ہے جی سکے والی اے ہے جی کانے والی وہ کیڑی قلم ہے وہ ہے نور نور دی قلم ہے ایک بے تیرے ذہن گل میں پا چھوڑا بھئی وہ قلم آئی ہے نور دی تے حضور فرمایا میں اس قلم دی آواز سننا نور دی جڑی شے ہوئے نا نور دی جڑی شے ہوئے اس دی آواز کہون دی کوئی نہیں سبحان اللہ تو ساں آکھ سو اے دا کہ یہ ہونے تو نے گالی سمجھ آوے جڑی گال سمجھ نہ آوے تو آکھ سکتے ساں نہیں سمجھ آن دی پئی تو انہیں دین واجے بیٹھے بگین دیو قلم وہ ہنے نور دی تے نور دی اکا آواز ہوندی نہیں سنو بھئی اس محفل دے وچ جڑی اس میلاد کمیٹی محفل کرائیے جیڑی بھی حضور دے ذکر دی محفل ہوں دیئے جلتا میں سونا مجالس ذکر فرشتے اس دے وچ آن دیں بان دیں اجاں تساں تھوڑے ہو سو فرشتے چوکھے بھئی ایک بندہ موٹر سائیکل تے چڑھا آندہ ہوئے یا چپل پا کے تے چلدا ویندہ ہوئے پکی جا دے اس دی آواز سان سنی دیئے تے فرشتاں دے آمن دی آواز ونجن دی آواز انہاں دے پراں دے پھڑ پھڑامن دی آواز کداں سان سنیے کیونکہ فرشتے خلقت الملائکۃ من النور کیونکہ فرشتے کس دے پیدا تھے ہوئے نور دے تے نور دی آواز ہن جڑی آسمان تے قلم چل دی ہے تقدیر دی وہ کس دی ہے نور دی تے نور دی آواز مت حضور سن دے کیڑی شے سبحان اللہ یہ کہ میں تو اسے عالم کو نہیں پوچھا ہے کہ حضور فرمایا میں قلم دی آواز سندا ہم وہ قلم نور دی ہے نور دی آواز کوئی نہیں ہوندی حضور کس دی آواز سن دے ہیں آکھ یاد رکھ حضور دے کناں دے وچ تے امتی دے کناں دے وچ یہ فرق ہے کہ سادے کن آواز دے محتاج ہیں آواز ہو سی سادے کن سن سن تے آواز کو نہ ہو سی سادے کن کوئی نہ سن سن تے نبی دا کن او ہوندے آواز ہووے تاں بھی سن گندے آواز نہ ہووے تاں بھی سن گندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ ایک میں مثال دے دے بتان بس حضور فرمایا میں معراج تے گیا تے اے بلال میں اتھے تیرے قدماں دی آواز سنی ہے سبحان اللہ یہ گل ہن سمجھنا لی نے چھڑی یہ ہکا گل ہوتی ہے بھئی ساریاں سوکھیاں حضور فرمایا میں تیرے پیراں دی آواز سنی ہے حضور فرمایا حدیث شریف ہے اے بلال میں تیرے قدماں دی آواز سنی ہے وہ کیڑی آواز سنی ہے حضور تا آسمانہ تے گئے تا کنڈی رک گئی بلال کنہیں چلتا بندہ آئی ہر کوئی بے جان تھی گیا بلال ہی ستا پہ آئی حضور کیڑی آواز سنی ہے معراج دی رات بلال دی فرمایا اے بلال قیامت علی دہاڑ میری اٹھنی دی
مہار نپ کے جڑا تو اگو ٹردا ویندا ہوسے نا میری اٹھنی دی مہار نپ کے جنت والے پاسے میں اٹھنی دے اتے ہوساں تو اٹھنی دی مہار نپی ودا ہوسے تے ٹردا ودا ہوسے اس ٹرن دی آواز میں آسمان دے اتے معراجاں تے گیا اعلی مکاناں تے او معراج دے اتے میں تیری اس ٹرن دی آواز سن گئی ہے میں ہن اے پوچھدا بھئی اجا اٹھنی نہیں آئی حضور چڑھے کوئی نہیں قیامت برپا نہیں تھی بلال اگو مہار نپی کوئی نہیں بلال ٹرا کوئی نہیں تے حضور کے فرمائے میں تیرے ٹرن دی آواز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن دسو دیکھا کوئی آوے سائنس والا کوئی سٹوڈنٹ آوے کوئی ٹیچر آوے پاوے میرے سامنے اور من نسے کہ جب آواز بھی نہیں تے وقت حضور کہیں سنیے یہ مسئلہ من حل کر کے دے گی اک امتی اس کو اور اس دا حال کوئی نہیں امتی تے نبی دی سماعت دے درمیان 9 فرق لکھن ایک فرق یہ بھی ہے کہ امتی دی سماعت امتی کے کان آواز کے محتاج ہیں میں بول رہا ہوں تم سن رہے ہو میں خاموش ہو جاؤں گا تم نہیں سن سکتے تم نہیں سن سکتے امتی کے کان آواز کے محتاج ہیں نبی کے کان رسول کے کان پیغمبر کے کان آمنہ کے لال کے کان مطلب کے در یتیم کے کان آواز کے کوئی محتاج نہیں بلال زمین پر ہے سویا ہوا ہے محو استراحت ہے قیامت کا منظر برپا اور بپا نہیں ہوا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آوازاں سن کے دیاں بھائی جس دی آواز ہووے بھی نہیں ایاں پیدا ہی نہ تھی ہووے تے حضور وہ آوازاں سنی کھڑو تن تے جڑیاں سپیکراں دے وچوں درود و سلام دیاں آوازاں نکل دیاں پڑیاں یہ کوئی اوکھی گل ہے یار یہ کوئی اوکھی گل ہے سانا تے نہیں سن دے انہیں کھپ دے ہو اک بھائی اساں تا آج ایک بئی گل سن کیا ہے اساں نوی پڑھوں آتے دل وچ پڑھوں آتا بات بھی حضور سن کے مت آواز نال پڑھنا مت اچھے آواز نال پڑھنا مت سپیکر تے پڑھنا وہ تو بہت کم سوکھا تھی ویندے جڑے اوکھے کامن اللہ دے نبی اس نو بھی حال کی تھی کڑے تو بس ثابت یہ تھی گیا تھوڑا پہلا زمانہ جڑا ہے اس دے وچ جڑی تھوڑی طاقت آئی آمن والے زمانے وچ طاقت گھٹ سی کہنا طاقت ود سی تیری عمر ود سی طاقت گھٹ سی زمانہ آسی تیری اکھ دے وچ نظر وچ قوت وچ اعصاب وچ سب شے کمزوری آندی ویسی لیکن نہ اے محبوب تیرا زمانہ آندا ویسی ہر شے طاقت وچ اضافہ تھی ایک تریجا قول سن گن دے وقت میں تن اجازت دے دے ماں تیسرا قول کے لئے یہ صرف اور صرف تفسیر کو سامنے رکھ کے بول دا پیا کتاباں حکایتاں ضعیف روایتاں نہیں یہ تفسیر ہے اور قرآن ہے بل الآخرۃ خیر اللہ کا من الاولیٰ تھوڑا پہلا زمانہ ہی اعلیٰ ہو سی لیکن آمن والا زمانہ پہلے تو اعلیٰ جمن والا زمان جمن تو پہلے والا زمانہ اعلیٰ لیکن جمن تو بعد والا اس تو بھی اعلیٰ ماں دے پیٹ والا زمانہ اعلیٰ لیکن ماں دی گود والا زمانہ اس تو بھی اعلیٰ تریجا قول کے بھی تھوڑی زندگی ولل آخرۃ خیر اللہ کا من الاولیٰ اولا تو مراد 63 سالہ زندگی اور آخرت تو مراد قبر دا زمانہ جڑی تھوڑی 63 سالہ زندگی ہے یہ بھی اعلیٰ ہے افضل ہے اچھی ہے لیکن جڑی قبر والی زندگی ہے وہ پہلے نالوں بھی اعلیٰ ہے ہن جڑی اتھوں والا زمانہ ہے وہ میں تن دسا دے میں بے حضور دی 63 سالہ زندگی والا زمانہ کیا ہے 63 سالہ زندگی دا زمانہ حضور نے فرمایا بھئی میں اس زندگی دی گل کی تھی میں پنگوڑے دے وچ ہوندا ہوں پینگے پنگوڑے کیونکہ ولادت دی محفل یہ گل ہونی پینگے پنگوڑے دے وچ میں ہوندا ہوں پینگے پنگوڑے دے وچ یہ تا نہیں سمجھ ڈھیر سارے سوالاں دا جواب ہے جی پونے گھنٹے دے وچ سمجھائی وینا کہ ڈھیر سارا پان تے گو انہیں سمجھ لیویدہ پی انہاں لوگاں دے گو کہ جڑا اعتراضات کرے نے پینگے اور پنگوڑے دے وچ ہوندا ہوں تو میں چند دی جڑی آواز ہوندی ہے نا لوری دی لوری وہ میں کناں نال سندا ہاں لوری کے ہوندی ہے پتہ ہی نہیں
بچہ سمجھدا پہ آوندا ہے تے ماں ہولے ہولے کوئی اللہ ہو دی یا لا الہ الا اللہ دی آواز دیندی ہے نا تے بس بچہ وہ سندا سنب لیندا ہے۔ ہن حضور کے فرمایا چن لوری جڑی دتی مینوں، اچھا اے لوری ہو سکتی ہے بھئی بچہ اپنے تے گھر ہوے پیو کول تے ماں گئی ودی ہوے اپنے پیکے وچ ہوے 200 کلومیٹر دا فاصلہ، اتھے ماں کوئی کلمے دی پڑھے آواز تے بچہ سنے بھی نہیں، تو آکھو بھئی یہ لوری ہے نہیں، لوری آستے ضروری ہے بچے دا سننا۔ حضور جو فرمائیں دے پن بھئی چن مینوں لوری دیندا آئی تے مقصد کے ہے بھئی چن اتھے آواز کٹدا ہے بولدا ہے تے میں پنگوڑے دے اندر، کیونکہ لوری ہوندی ہوئے جڑی سنی ونجے، لوری دا لفظ جو آیا پیا لوری دے لفظ تو نکلا پیا بھائی ماں اپنے گھر ہوئے بچہ اپنے گھر پیو کو لوے وہ لوریاں نہیں بندیاں کیونکہ بچہ سندا نہیں پیا۔ اگر چند دی آواز پنگوڑے دے وچ حضور نہ سنے نا لوری نہیں بن سکتی تھی، لوری نہیں ہو سکتی تھی۔ لوری تبھی ہوتی ہے جب کان سے سنی جاتی ہے۔ معلوم تھیا بھئی چاند دی آواز حضور پنگوڑے سن دے ہیں، چاند کتنا دور ہے؟ استاد مجید صاحب کو پوچھ کے نہ تفصیل تو دسا دے سی، جدید سائنس کے مطابق چاند کا جڑا فاصلہ ہے 2,40,000 کلومیٹر، انجے آ رہے 2,40,000 کلومیٹر۔ ہن 2,40,000 ہن سوکھی گل آ گئی کہ تو آپ یہ ڈھنگوسلا لا کے سے بھائی سن دسا 2,40,000 کلومیٹر تو چند دی آواز مصطفیٰ سندا پیا ہے تے پینگے تے پنگوڑے دے وچ تے قرآن کی یاد ہے کہ زمانہ آندا ویسی تے طاقت ہن قبر والا زمانہ اگے نالو طاقت ایک زیادہ ہو سی۔ اساں حضور تو کتنا دور بیٹھے ہیں 2,000 کلومیٹر۔ اجرام فلکیہ دا ایک چکر ہے 1,000 کلومیٹر گزرے نا 1,000 کلومیٹر 1,000 کلومیٹر تو بعد 1 گھنٹے دا فرق پائے ویندا ہے۔ اتو اساں بیٹھے ہیں اتو ایک بندہ 1,000 کلومیٹر لگا ونی ساڑھے تے اسے 1 گھنٹے دا فرق ہو سی، 20,000 کلومیٹر کرے چا وقت گھنٹے دا فرق پائے ویسی۔ جڑے حاجی حجاج حاج تے گئن یا معتمرین عمرے تے گئن انہاں کو پوچھائے سانو تے سعودیہ نو کتنا فرق ہے؟ 2 گھنٹہ دا۔ تو اساں حضور تو سعودیہ تو کتنے دور ہے؟ 2,000، کیونکہ 1,000 نال گھنٹے دا فرق لگتا ہے، 2,000 نال 2 گھنٹہ دا فرق، سان 2 گھنٹہ دا فرق ہے سعودیہ تو، کیونکہ اساں 2,000 کلومیٹر تے بیٹھے ہیں۔ بی الرٹ، خبردار جو مصطفیٰ کی سماعت پر اعتراض کرتے ہیں انہیں کہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیجے کے اندر پگوڑے کے اندر 2,00,000 سے چاند کی آواز سن سکتے ہیں۔ تو ہن محبوب علیہ السلام چھڑی 2,000 تو درود و سلام دی آواز کیوں نہیں سن سکتے؟ اس واسطے حضور علیہ السلام دے آمد دی سن یہ تا خوشی تھئیے بھئی سارے درد کوئی نہیں سنتا کہ ہن سنن والا آ گئے۔ اس واسطے اس آقا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، خوشی یہ مناؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، خوشی یہ مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے باروں چلو بے سہاروں، اٹھو غم کے باروں چلو بے سہاروں، سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، خوشیاں مناؤ حضور آ گئے، انوکھا نرالا اسی شان آیا، وہ سارے نبیوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا اسی شان آیا،
حضور آ گئے ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے جوان سبحان اللہ میلے جرم نکیر نگن حالے نکیر فرشتہ قیامت اللہ گندا پہ ہے باس بھائی تیرا کم لوئے کم خراب ہے اگوت گناہگار اڑے پہ میلے جرم نکیر نگن حالے کچھ ہور بھی درد سنا منڈے رحمان دی ڈھیر ریتنا ہیں کہیں ریت کو فیدہ چاوندے تے اگو گیا کس اکھے ٹھیک ہے کہ نہیں جی رحمان دی ڈھیر ریتنا ہیں کہیں ریت کو فیدہ چاوندے تو جگ تو ڈھیر کو بحل نہ کر ایک نام دی سنت دکھا منڈے مینو پاک ہے نشتر چھٹ ویسا لجپال نبی کو آمنڈے ارے کج گلا ہو مینو پاک ہے نشتر چھٹ ویسا لجپال نبی کو آمنڈے ارے کج گلا ہو ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو حضرت دائی حلیمہ سعدیہ فرمانیاں مکہ دیا ساریاں عورتاں جمع ہو کے آ گئیاں تو کپڑے دھومن واسطے کھو دے اٹھے نہیں آنی تلک بچہ کپڑے ماں پاک نہیں کرے لاؤ میں آکا ہوں تھاڑے بچے ہو سے کڑے پاکن پلید کرن والے ہوں او آمنہ دلالے جڑا پلیتانو پاک فرماون والا ہے ارے کج گلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے اللہ تعالیٰ نے جملہ نو اپنی بارگاہ منظور مقبول معجور فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین محمد دنا عالمی رکھ سکتے